أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. صدق اللہ العظیم. وَإِذْ قَتَلْتُمْ، اور جب تم نے قتل کیا، نفساً، ایک جان کو، فَادَّارَأْتُمْ، پس تم نے جھگڑا کیا، فیہا، اس میں، واللہ، اور اللہ تعالی، مخرج، نکالنے والا یعنی ظاہر کرنے والا، ما کنتم، جو تم تھے، تکتمون، چھپاتے. فقلنا، پس ہم نے کہا، اضربوہ، مارو اس کو، ببعضھا، اس کا کچھ حصہ، کذالک، اسی طرح، یحیی اللہ، زندہ کرتا ہے اللہ تعالی، الموتى، مردوں کو، ویریکم، اور وہ دکھاتا ہے تم کو، آیاتہ، اپنی نشانی، لعلکم، تاکہ تم، تعقلون، سمجھ بوجھ حاصل کرو. ثم، پھر، قست، سخت ہو گئے، قلوبکم، دل تمہارے، من بعد ذالک، اس کے بعد، فہی، پس وہ دل، کالحجارتی، پتھر کی طرح ہے، او یا اشد، زیادہ سخت، قسوتاً، سختی میں، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، اور بے شک بعض پتھر، لما کے، یتفجر، پھوٹ پڑتی ہیں، منہ، اس سے، الانہار، نہریں، وَإِنَّ مِنْهَا، اور بے شک بعض اس سے، لما کے، یشقق، پھٹ پڑتے ہیں، فیخرج، تو نکلتا ہے، منہ، اس سے، الماء، پانی، وَإِنَّ مِنْهَا، اور بے شک ان پتھروں سے بعض، لما کے، یہبط،
وہ گر پڑتے من خشیت اللہ، اللہ تعالیٰ کے خوف ڈر سے، وما اللہ، اور اللہ تعالیٰ نہیں ہے بغافل بے خبر، عما اس سے جو تعملون تم عمل کرتے ہو۔ کل ہم نے پڑھا تھا بنی اسرائیل کا وہ واقعہ جس میں ایک آدمی قتل ہوا، تو قاتل کا جب پتہ نہ چلا تو اللہ تعالیٰ نے قاتل کی تلاش کے لیے آسان سا حل یہ بتلایا، گائے ذبح کرو، اس کا ایک گوشت کا ٹکڑا مردے کے جسم کے ساتھ لگاؤ، وہ زندہ ہو کر اپنے قاتل کا نام بتا دے گا۔ اب اسی واقعے کے متعلق اللہ فرما رہے ہیں کہ تم نے قتل کر دیا۔ اب یہ جمع کا لفظ ہے، تم نے قتل کیا، جبکہ مارا ایک آدمی نے تھا۔ تو جب اس جرم کو چھپایا گیا، اور ظاہر بات ہے یہ تو ہو نہیں سکتا جس نے جرم کیا ہے اس کے کوئی مجرم کے ہم نوا نہ ہوں اور اس کے اوپر اس کی ہم نوائی کرتے ہوئے، ہمدردی رکھتے ہوئے اس کے جرم کو چھپانے میں اس کے معاون نہ ہو، تو اس لیے جو بھی اس کے ساتھ معاونت کرنے والے سارے لوگ، وہ سارے پھر اس میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک بستی والوں نے ایک آدمی کو قتل کر دیا۔ اب قاتل پکڑا گیا تو اس کو سزا دی، فرمایا اگر قاتل پکڑا نہ جاتا تو سارے کے سارے مجرم ٹھہرائے جاتے۔ تو اللہ فرماتے تم نے قتل کر دیا ایک جان کو، تو پھر تم جھگڑا کرنے لگے، کوئی کسی کے اوپر شک کر رہا ہے، کوئی کسی کو قاتل ٹھہرا رہا ہے، آپس میں قبیلے وہ جھگڑنے لگے۔ اس واقعے سے ہمیں ایک یہ بھی سبق ملتا ہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کے دور کا واقعہ ہے، اور ان کے بھائی ہارون بھی نبی ہیں، اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر، اولو العظم پیغمبروں میں سے ایک ہیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام، اولو العظم پیغمبر، لاڈلے پیغمبر، چہیتے پیغمبر، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو عالم الغیب نہیں بنایا۔ علم غیب یہ اللہ کی صفت ہے، اور نہ ہی بنی اسرائیل کا یہ عقیدہ تھا، وگرنہ وہ 12 قبیلے تھے، کہہ سکتے تھے اے موسیٰ آپ تو جانتے ہی ہیں، علم غیب کے مالک ہیں کہ قاتل کون ہے خود ہی بتا دیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے نہ خود دعویٰ کیا، نہ کسی کے اوپر شک کا اظہار کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق گائے ذبح کرنے اور قاتل کی تلاش کا حکم دیا۔ اسے یہ پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ کے جو پیغمبر ہیں، انبیاء ہیں، وہ عالم الغیب نہیں تھے۔ اگر انبیاء عالم الغیب نہیں ہیں، پھر موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر، تو پھر عام لوگوں کی کیا حیثیت ہے جو امتی ہوں گے، جن کو لوگ کہتے ہیں یہ بڑے پہنچے ہوئے ہیں، عارف باللہ ہیں، دلوں کے حوال جان لیتے ہیں، دور سے پکارتے ہیں۔ ظاہر بات ہے علم غیب کا مالک سمجھتے کو پکارتا ہے، وغیرہ جس کو پتہ ہو کہ وہ میری آواز سنتا ہی نہیں، اس کو پکارے گا تو وہ کہے گا میں بیوقوف کو اس کو پکاروں۔ قرآن عقیدے صاف کرتا ہے، توحید سکھاتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، تم جو چیز چھپا رہے تھے اللہ تعالیٰ نے اس گائے کے ذریعے اس چیز کو ظاہر کر دیا، تمہارا وہ جرم۔ مجرم کون ہے؟ طریقہ کیا تھا؟ اس کا گوشت، اس کو مارو، فقل نضربوا ببعضها کذالک یحیی اللہ الموتیٰ۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا عظیم و شان شاہکار کہ وہ مردے کو زندہ کیسے کرتا ہے۔ اور اس کے پیچھے یہ بھی ایک سبق ہے، لوگوں کو یقین ہو جائے جو قیامت کے منکر ہیں، مرنے کے بعد کیسے اٹھنا ہے۔ اللہ رب العزت نے لوگوں کی آنکھوں کے سامنے ہزاروں لوگوں نے دیکھ لیا کہ کیسے مردہ زندہ ہوتا ہے جو قتل ہو چکا ہے۔ لوگوں کو یقین ہے یہ مر گیا ہے، اب اس کو زمین کے اندر دفنانا ہے، وہ زندہ ہو جاتا ہے۔ فرمایا لعلکم تعقلون،
عقل حاصل کرو، سمجھ بوجھ۔ اللہ تعالیٰ کی یہ صفت جو ہے کہ وہ یحیی و یمیت، زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، اس پر تمہیں یقین ہو جائے مرنے کے بعد ہم مٹی میں مٹی ہو جائیں، جل جائیں، کوئی پانی میں اس کو سمندر کی مخلوق کھا جائے، ذرہ ذرہ ہو کر بکھر جائے، قیامت والے دن اللہ کے سامنے وہ پیش ہونا ہے۔ اب یہ عظیم و شان واقعہ، دوسرا یہ واقعہ ہے مردے کو زندہ کرنے کا اس صورت کے اندر۔ 3 واقعات اور آگے آئے۔ اللہ فرماتے ہیں اس واقعے کے بعد بنی اسرائیل کے دل موم ہو جانے چاہیے تھے، اللہ سے مزید ڈرتے۔ کو خاص خرق عادت کا واقعہ دیکھ لے تو انسان کے اوپر اثر چھوڑتا ہے، لیکن بنی اسرائیل جیسے جیسے اللہ تعالیٰ کے احسانات، نعمتیں اور معجزات دیکھتے گئے ان کے دل ویسے ویسے پتھر ہوتے گئے، نرم ہونے کی بجائے، اللہ کی زیادہ فرما برداری کرنے کی بجائے وہ نافرمانی میں اترتے گئے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ، اس کے بعد تمہارے دل پتھر کی طرح سخت ہو گئے، او اشد قسوہ، بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت۔ پتھر یقیناً ایک سخت ترین مخلوق ہے، جامد چیز ہے، جن کو سختی کے ساتھ توڑا جاتا ہے تب جا کر پتھر ٹوٹتا ہے، اور میں تمہارے دل اس سے بھی زیادہ سخت۔ اور دل ہے کیا؟ چھوٹا سا گوشت کا ٹکڑا ہے، چھوٹی سی بوٹی، نرم نازک، لیکن اللہ تعالیٰ نے تشبیہ کیسے دی کہ پتھروں سے زیادہ سخت۔ معنی کیا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے نہیں، اللہ کا خوف نہ کھائے معجزات دیکھ کر، اور اللہ تعالیٰ کی نبی کی موجودگی میں سب کچھ دیکھ کر، نبی کو دیکھ کر پھر بھی اللہ کا خوف اس کے دل میں نہ آئے، وہ گویا کہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت دل ہے۔ جبکہ پتھر ایسے ہیں جو بظاہر آپ کو بے حس مخلوق نظر آئے گی، جاندار نہیں نظر آئے گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پتھروں کی کچھ اقسام بیان کی ہے۔ پتھر بھی حس رکھتا ہے، اس کے اندر بھی حساسیت ہے، محسوس کر لیتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا ہے؟ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، یہ قرآن اگر ہم پہاڑ کے اوپر نازل کرتے تو اللہ کے خوف اور ڈر سے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ ہم نے یہ قرآن، یہ امانت پہاڑوں پر بھی پیش کی، لیکن وہ اس کا بوجھ اٹھانے سے انکار کر گئے۔ اللہ ہم اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، یہ بہت عظیم کتاب ہے۔ اور پتھر اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ۔ اب یہاں 3 قسم کے پتھر اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، اور پتھر کی بات آئی ہے تو مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد آ رہی ہے جس میں پتہ چلتا ہے پتھروں کے اندر کتنی حس ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنِّي لَأَعْلَمُ حَجْرًا كَانَ يُسَلِّمُ عَلَيَّ قَبْلَ أَنْ أَبْعَثَ، میں اس پتھر کو جانتا ہوں جو میری بعثت، رسالت، نبوت کا تاج پہنانے سے پہلے، مجھے رسول بنائے جانے کے اعلان سے پہلے مکے کے اندر مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ وَإِنِّي لَأَعْرِفُهُ الْآنَ، اب بھی میں اس کو جانتا ہوں۔ اب ایک پتھر تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا کرتا تھا۔ اور ایسے ہی حجر اسود یہ بھی ایک پتھر ہے، بلکہ چھوٹی چھوٹی ٹکڑیاں ہیں، ایک ربڑ کے اندر پیوستہ کر کے بیت اللہ کے کونے میں نصب ہے۔ اب یہ پتھر، اس کے متعلق بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن یہ لایا جائے گا، یہ بھی ایک گواہ ہوگا۔ مسند احمد کی حدیث ہے، فرمایا یہ اتنی بڑی ضخامت کے ساتھ آئے گا، احد پہاڑ کے برابر ہوگا۔ احد پہاڑ 9 کلومیٹر لمبا چوڑا، اتنا بڑا حجر اسود۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وَلَهُ عَيْنَانِ يُبْصِرُ بِهِمَا، اس کی 2 آنکھیں ہوں گی اور یہ دیکھے گا۔ وَلَهُ لِسَانٌ يَنْطِقُ بِهِ،
ینطق بھی، اس کی زبان ہوگی، زبان سے بولے گا، دیکھ کر بول کر۔ یہ حجر اسود، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یشہد لمن استلمہ بالحق، جس نے بھی حق، اور ایک روایت میں ہے بالتوحید، توحید کی بنیاد پر حق قبول کر کے، دین قبول کر کے جس نے اس کو بوسہ دیا ہوگا، یہ اس آدمی کے حق میں قیامت والدن گواہی دے گا۔ یہ پتھر ہے، بے حس چیزیں۔ احد پہاڑ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا احد یحبنا ونحبہ، یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اس کے اوپر تشریف فرما تھے، سیدنا ابوبکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہم خوشی سے جوما ہلا، حرکت کی۔ آپ نے فرمایا اسکن یا احد، سکون، ٹھہر جا، تو جانتا نہیں تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق اور 2 شہید بیٹھے ہوئے۔ تو اس کا معنی پتھر سنتا بھی ہے، بولے گا بھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام بھی کرتا تھا، یہ حس رکھتا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے اندر سے پانی نکلتا ہے، اور پانی نکل کے جب اکٹھا ہوتا ہے نہریں بن جاتی ہیں، وادیاں بھر جاتی ہیں، وادیاں بھر جاتی ہیں۔ یہ جتنا پانی ہمارے دریاؤں میں آتا ہے، دریاؤں سے پھر ڈیم بنتے ہیں، ہیڈ بنتے ہیں، آگے سے پھر نہریں نکلتی ہیں، یہ پانی کہاں سے آتا ہے؟ یہ سارا ادھر سے پہاڑوں سے آتا ہے، کوئی کشمیر سے آ رہا ہے، کوئی دریائے کابل سے آ رہا ہے، کوئی دریائے سندھ سے آ رہا ہے، کوئی دریائے کنہار سے آ رہا ہے، یہ سارا گلگت بلتستان۔ جب برف پگھلتی، اور برف کیا ہے؟ پتھروں کے اوپر برف، اور پہاڑ جب یہ اپنے اندر سے پانی نکالتے ہیں، اور کیوں نکالتے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ پہاڑ اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن، آسمان، زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ اور جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے، جو خشیت کے ساتھ ذکر کرتا ہے، تو آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں۔ یہ ان کے آنسو ہیں، اللہ کا ذکر کر کے پتھر پہاڑ روتے ہیں، چشمے جاری ہو، وادیاں بڑھتی ہیں، آگے پھر نہریں، دریا بنتے ہیں، اور لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ایک تو یہ پتھر ہے۔ فرمایا وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ، کچھ پتھر ایسے کہ وہ پھٹ جاتے ہیں، چٹانیں پھٹ جاتی ہیں، ان کے اندر سے پانی جاری ہو جاتا ہے۔ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، کتنے آپ کو جگہ جگہ چشمے نظر آئیں گے، پیچھے سے کچھ بھی نہیں ہے، پہاڑ کے اوپر پانی تو نیچے سے آتا ہے نا، پانی نیچے سے آتا ہے، اور کئی دفعہ ہم نے خود دیکھا ہے پہاڑ کی چوٹی ہے، وہ اس کے اندر سے پانی نکل رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کی یہ شاہکار ہے کہ پتھروں کے اندر سے پانی جاری ہو جاتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، تیسری قسم میں وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، کچھ پتھر ایسے ہیں کہ اللہ کا خوف، خشیت اس قدر ان کے اوپر زیادہ طاری ہوتی ہے کہ وہ اپنی جگہ چھوڑ جاتے ہیں، گر پڑتے ہیں، یہ تودے گرتے ہیں، چٹانیں گر جاتی ہیں۔ یہ اللہ کے خوف خشیت سے لاوے پھٹ جاتے ہیں، آگ نکلتی ہے، ان کے اندر سے دھواں نکلتا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر۔ اور یہ ایک سبق ہے کہ پہاڑ سخت ہونے کے باوجود اللہ کی خشیت رکھتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، لیکن تمہارے دل کیسے ہیں کہ تم اتنے بڑے واقعات دیکھ کر پھر پتھر۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اس امت کو متنبع کیا۔ سورہ حدید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، اے ایمان والو تم بھی ان اہل کتاب کی طرح نہ بن جانا کہ جن کو اللہ رب العزت نے بڑا کچھ دکھایا، نشانیاں دکھائیں، اور ان کو ایک لمبی مہلت دی، اس کے باوجود فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، ان کے دل پتھر کے پتھر ہی رہے۔ تو اس لیے دل وہ اللہ کو پسند ہے جس میں اللہ کا خوف ہو، خشیت ہو، ڈر ہو، اور جس دل میں اللہ کا تقویٰ ہو، اور تقویٰ کا مرکز بھی یہ دل ہی ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ حدیث سنتے رہتے ہیں، فرمایا انسان کے جسم میں ایک ٹکڑا ہے، وہ ٹکڑا درست ہو جائے، انسان کا جسم درست ہے،
اگر وہ خراب ہو جائے تو انسان کا جسم خراب، یعنی انسان کا دماغ خراب، انسان کی حرکتیں خراب۔ اگر وہ صحیح ہے تو انسان صحیح ہے، وہ خراب انسان خراب۔ اور آپ نے فرمایا الا وہی القلب، وہ دل ہے، اور 3 مرتبہ اشارہ کر کے فرمایا وہ یہ دل ہے۔ یہ دل درست ہو جائے انسان درست ہے، یہ اگر خراب ہو گیا، پتھر کا ہو گیا، تو انسان وہ پھر اس کا ضمیر بھی پتھر کا ہو جاتا ہے، اس کو برائی، نیکی، اچھائی اور غلطی اس کے درمیان فرق کرنے کی صلاحیت، تمیز نہیں رہتی۔ تو فرمایا اب یہ جو یہودی ہیں، یہ اہل کتاب، ان کے دل پتھر ہو چکے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی کسی بھی عمل سے، کسی معاملے سے بے خبر نہیں ہے، ہر چیز ان کی نوٹ کر رہا ہے۔ اور پھر اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ، تم طمع رکھتے ہو، امید رکھتے ہو کہ یہ تمہاری باتیں سن کر، قرآن سن کر، آیتیں سن کر تمہارے اوپر ایمان لے آئیں گے، تمہاری باتوں کو مان لیں گے؟ نہیں، ان کے اندر ایک ایسا گروہ ہے ان کے علماء کا جو علماء سوء، انہوں نے یسمعون کلام اللہ، اللہ کی کلام کو سنا ہے، قرآن سنتے ہیں، ان کو پتہ ہے یہ حقیقت ہے، اپنے بیٹوں سے زیادہ قرآن کو، دین کو، اس آخری نبی کو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کی ایک بد خصلت تھی، ثم یحرفونہ، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر بھی معنوی لفظی تحریف کی ہے، اور قرآن کے الفاظ کو بھی یہ بدلنے کی کوشش کرتے ہیں کہ انہوں نے کتنے ایسے واقعات انشاءاللہ آگے تذکر آتا رہے گا کہ بعض الفاظ ایسے ہیں زبان مروڑ کر اس کی لفظی معنی اور مراد لینا، معنوی طور پر تعریف کرنا، یہ یہودی علماء سوء کی یہ بد خصلت تھی، اور بدقسمتی سے یہ چلتی چلتی آج اس امت کے اندر بھی آ گئی۔ کتنے علماء ہیں، علم کے سمندر نظر آئیں گے، پہاڑ نظر آئیں گے، لوگ ان کی ڈگریاں دیکھیں، ان کے القابات دیکھیں، ان کے حلیے دیکھیں، بڑے متاثر مرعوب ہو جاتے ہیں، لیکن ان کے عقائد دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی قرآن کی آیات، الفاظ، ان کے اندر معنوی تبدیلی کرتے ہیں، اپنی مرضی کی تعویلات کرتے ہیں، احادیث کو توڑ مروڑ کر اپنے غلط عقائد کو درست ثابت کرنے کے لیے وہ قرآن اور سنت کے اندر تحریفات کرتے ہیں۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں من بعد ما عقلوہ، جاننے کے باوجود، سمجھنے کے باوجود اس کے اندر یہ کام کرتے ہیں۔ یہ یہودی علماء کی خصلت تھی، وہ آج تک چلی آ رہی، وہم یعلمون، اور ان کو حقیقت کا علم بھی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں قلب سلیم عطا فرمائے، ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، اس کے اوپر ہمیں استقامت نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔